السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیکھیے، جئی نے بھی سارے سوالوں کے جوابات دیے ہیں اور اس کو نفی 12 نمبرات ملے ہیں، اس کے 4 جوابات صحیح تھے۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں 4 صحیح جوابوں پر ملنے والے نمبرات دیکھیں، ہمیں ایک کا معلوم ہے 5، اس لیے 4 صحیح جوابوں پر ملنے والے نمبرات اس کو ہوں گے ایک سوال پر 5 نمبر، اس لیے 4 سوالوں پر 20 نمبرات۔ لیکن جے کا اسکور ہے نفی 12۔ جے کا اسکور نفی 12 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باقی سوالوں کے جوابات اس نے غلط لکھے ہیں، تو ہم معلوم کریں گے کہ اسے غلط سوالوں پر کتنے نمبرات ملے۔ غلط سوالوں پر ملنے والے نمبرات ہوں گے اس کے نفی 12، نفی 20، نفی 32۔ 20 صحیح جواب اور ملے، اگر وہ نفی 12 ہو جانا چاہیے تو اسے مزید پھر نفی 32 نمبر اس کے رہنے کی وجہ سے، غلط جوابوں کے نمبرات نفی 32 رہنے کی وجہ سے صحیح جوابوں کے 20 نمبر مٹ کر اس کو کل اسکور نفی 12 ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں معلوم کریں گے کہ اس کے غلط کتنے سوالوں کے جوابات اس نے دیے۔ ایک غلط سوال پر ملنے والے نمبرات نفی 2، اس لیے کل غلط سوالوں کی تعداد نفی 32 تقسیم نفی 2 برابر نفی 32 تقسیم نفی 2 یعنی 16۔ 16 غلط سوالوں کے 32 نمبرات ہو گئے اور 4 صحیح جوابوں کے 20 نمبرات ہو گئے، اس لیے اس کا اسکور نفی 12 ہو گیا۔ اب چاہے تو جانچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ پرچہ کل 20 سوالات کا تھا، یہ 16 سوالات اور یہ 4 یعنی 20 سوالات کا پرچہ تھا۔ اس میں اس نے 4 سوالات صحیح لکھے، 16 غلط لکھے، اس لیے اس کا اسکور نفی 12 ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔